جانا نہیں چاہتا. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لٹے پٹے ہوئے قافلے بہار کو خون سیدھا اس نوزائیدہ مملکت کی ذمہ داری بننے کے لیے چلے آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود عزیزان من ہم نہ افسردہ تھے نہ مردہ، اس لیے کہ اگر آخر سب کے یہ جھلملاتے ہوئے شراب گل ہو رہے تھے تو سامنے پاکستان کے مستقبل کا ایک آفتاب محتاب اپنی شانیوں کی دنیا اپنے جلاؤ میں لیے ہوئے ہمارے سامنے ابھرتا نظر آ رہا تھا، اور افق کے اس پار سے امیدوں کی دنیا کی ایک نشیل جاپدہ ہمیں پکار کر کہہ رہی تھی کہ خون 10,000 انجم سے ہوتی ہے شہر کا. ہم نے اس خون 10,000 انجم کو اس امید پر کے گفتہ پیشانیوں سے اس کا استقبال کیا کہ اس کے بعد شہر ہوگی، اس کے بعد تاریخی نہیں ہوگی. پاکستان کا تصور دینے والا اقبال اس سے 9 سال پہلے دنیا سے چلا گیا تھا، اور قائد اعظم اس کا عمل متشکل کرنے والا 1 سال بعد ہم سے جدا ہو گیا. اور اس کے بعد ابھی دنیا نے بطور حیرت و استعجاب اس منظر کو دیکھا کہ وہی قوم جس نے 9-10 سال تک مسلسل جدوجہد سے ان نظریات کی بنیادوں پر اس عمارت کی دیواریں اٹھائی تھی، وہی قوم ان نظریات کی بنیادوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنے کے اوپر تلی ہوئی ہے. کلتی نقل قرآن کی مثال میں اس گڑیا کی طرح کہ جو سارا دن محنت سے سود کاٹتی رہے اور شام کو اسے اپنے ہاتھوں سے بخیر کر رہے. ہم نے یہاں آتے ہی پہلا نظریہ جو ہمارا تھا کہ ایک مملکت کی حدود میں بسنے والے مسلم اور غیر مسلم ایک قوم نہیں بن سکتے. اپنے ہاتھوں سے اس نظریے کا استعمال کر دیا. ہم نے پاکستان کی حدود میں بسنے والے مسلمانوں اور غیر مسلموں کو ایک قوم قرار دے، یعنی 10 سال تک اس معاملے کے اوپر ہم وہاں اس طرح لڑتے جھگڑتے ہوئے چلے آ رہے تھے. وہاں پوری کامیابی اور کامرانی کے بعد خود یہاں پہنچنے کے بعد ہم نے اپنی شکست اپنے ہاتھوں سے تسلیم کر. اور دوسری چیز کہ پاکستان کی مملکت میں اسلام کے قوانین نافذ ہوں گے. یہ کہتے ہوئے میں یوں کہیے چھوٹا ہوں بڑی بات، اس چیز کو ہمارے ہاں کے مذہب کے اجارہ کاروں نے یہاں دبا کر کے رکھے. آپ حیران ہوں گے کہ میں نے یہ کیا کہا. ایک حقیقت ہے جو بیان کیا ہے. یہاں آتے ہی انہوں نے کہا کہ آئین کے اندر یہ رکھنی چاہیے
کہ پاکستان کے قوانین کتاب سنت کی بنیادوں پر بنے. بظاہر یہ ایک ایسی چیز تھی جس میں کسی اصطلاح کی گنجائش نہیں تھی. اسی وجہ سے لوگوں کو حیرت ہوئی جب میں نے یہ بات کہی کہ یہ جو آپ بنیاد دے رہے ہیں کتاب و سنت کی بنیاد پر کوئی ضابطۂ قوانین ایسا متعین نہیں ہو سکے گا جو پاکستان میں بسنے والے تمام فرقوں کے نزدیک قابل قبول ہو. اس لیے آپ ایسا ضابطہ نہیں بنا سکیں گے. اس دعوے کے اوپر اصرار نہ کیجیے. ہجوم مخالفت کا اٹھا ہزار الرحمان نے میرے خلاف کفر کے دیے طلوع اسلام کو غیر پیٹ بنا دیا. اور اتنی مخالفت اتنا ہجوم عزیزان مان 20 سال سے بھی زیادہ یہ چیز چلتی رہی. اور آپ حیران ہوں گے کہ بلا 1970 میں خود ان حضرات نے اس کا اعتراف کر دیا کہ کتاب و سنت کی بنیادوں کے اوپر کوئی ضابطۂ قوانین نہیں مرتب ہو سکتا جو سارے فرقوں کے نزدیک قابل قبول ہے. 23 اگست 1970 کے اخبار ایشیا میں ابوالعلا مودودی صاحب کا یہ بیان چھپا ہوا موجود ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نہیں. اس 20 سال کے عرصے میں جب آپ اپنے لیے کوئی نہ اسلامی آئین بنا سکے نہ اسلامی قانون, تو ہماری نئی نسل کے مسلمان نوجوانوں نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام ایک چلا ہوا کارتوس ہے. 1300 سال بیشتر تو اس میں ایسی صلاحیت تھی کہ یہ دنیا کا نظام اور ضابطۂ قوانین بن سکتا, اور اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں رہی. اس لیے کہ 20 سال سے یہ لوگ ایک قدم آگے بڑھے ہی نہیں ہیں. جو میں نے کہا کہ ان حضرات نے یہ دوسرا ستون جو تھا پاکستان کی بنیادت کا, انہوں نے بھی استعمال کر دیا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں آہستہ آہستہ بنگالی, پٹھان, پنجابی, سندھی, بلوچ ان کے تصورات میں یہاں وہ جو ایک مسلمانوں کی ایک قوم کا تصور تھا اس کو بھی ختم کر دیا. دو قومی نظریہ یوں گیا خود مسلمانوں کا ایمان کی وحدت کی بنیادوں کے اوپر ایک قوم بننا. اس سے انہوں نے ان مختلف نسلوں اور نسلوں بھی نہیں بلکہ مختلف صوبوں کے اندر بسنے والے مسلمانوں نے اپنی الگ الگ قومیت کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کی واحد قومیت کو بھی ختم کر دی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب 4 قومیں, بلکہ اب اس میں ایک اور اضافہ ہوا یا اور کا اضافہ ہوا. 5 قومیں کہتے ہیں مغربی پاکستان میں بس. اس طرح